معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحفيظ الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر آقائے کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، جلسے کے نظم کو خراب نہ کریں۔ حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی کی عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس عظیم الشان کانفرنس کو کامیابی کے مرحلے تک پہنچائیں، بے شک، اور یہ کانفرنس اسی وقت اپنی کامیابی کو پہنچ سکتی ہے جبکہ آپ نظم و نسق کے ساتھ سنجیدگی اور متانت کا مظاہرہ کریں اور حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی کی آمد سے زیادہ فیض اٹھائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے یہاں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ میرے بعد حضور محدث کبیر، استاذ العلماء، ممتاز الفقہاء، مناظر اعظم ہندوستان، رئیس الاساتذہ، عمدۃ المحققین حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی کی پرزور تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ ان کی تقریر کا ایک ایک لفظ آپ کے جسم میں ایمان کی حرارت پیدا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں، وہ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف یہ ہے کہ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستی کرے۔ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنا اور اللہ و رسول کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنا اس دور میں اہل سنت والجماعت کی یہی پہچان ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اعلی حضرت کا نام لینے والے، اعلی حضرت کے نام پر اپنی تجارت چلانے والے، جہاں مسلک اعلی حضرت کی بات آتی ہے در پردہ اعلی حضرت کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے اپنے تن من دھن کو قربان کر کے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں، یورپ میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، افریقہ میں چلے جاؤ، ایشیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر اگر کسی کا پرچم بلند ہے تو وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کی محبت اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایجنٹوں کے نام پر کسی کی پیری مریدی نہیں چل سکتی ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے دلالوں اور ایجنٹوں کی بنیاد پر
اپنے پرچم کو نہیں لہرایا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پرچم ان کے تجدیدی کارناموں کی بنیاد پر دنیا میں لہرا رہا ہے، عشق رسول کی بنیاد پر لہرا رہا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر لہرا رہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہندوستان کی سرزمین پر ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں آپ کا فیضان ساون بھادو کی طرح برستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی خدمات کا نتیجہ۔ حضرت محدث اعظم کچھوچوی نے محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید ہیں، لیکن بار بار آپ کی زبان پر اعلیٰ حضرت ہی کا ذکر آتا ہے، جس مجلس میں آپ ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، جس جلسے میں آپ ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، جگہ جگہ آپ اعلیٰ حضرت کا پرچار اور پرسار کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کا اتنا نام نہیں لیتے۔ جو والہانہ عقیدت و محبت آپ کو اعلیٰ حضرت سے ہے وہ اپنے پیر و مرشد سے بھی نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت محدث سورتی نے فرمایا، دیکھو دنیا کی سب سے عظیم دولت وہ بیعت نہیں ہے جو علامہ فضل الرحمان کے واسطے سے مجھ کو ملی ہے، دنیا کی سب سے عظیم نعمت وہ علم نہیں ہے جو مولانا اسحاق کے ذریعے مجھ کو ملی ہے، دنیا کی سب سے عظیم دولت عشق مصطفیٰ ہے، اور اس کے مصطفیٰ کی دولت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے مجھ کو ملی ہے۔ اس لیے میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا چرچا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی اللہ اکبر یا رسول اللہ، اور آج پوری دنیا میں یہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت انگریزوں کے دلال اور ایجنٹ تھے۔ میں چیلنج دیتا ہوں پوری دنیا وہابیت کو کہ اس دور کی تمام کتابیں کھنگال ڈالو، ایک سطر کی عبارت بھی تم نہیں دکھا سکتے کہ اس دور میں کسی نے بھی لکھا ہو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی انگریزوں کے ایجنٹ اور دلال ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ خود تمہاری کتابیں ان عبارتوں سے بھری پڑی ہیں کہ تمہارے علماء انگریزوں کی دلالی اور ایجنٹی کر رہے تھے۔ اٹھاؤ مکالمت الصدرین، مولانا شبیر احمد عثمانی نے خود اس میں انکشاف کیا ہے کہ مولوی رشید احمد، مولوی اشرف علی تھانوی کو انگریزوں کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی جو جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے، ان کے اوپر مولانا حفظ الرحمان نے الزام لگایا کہ کلکتہ کی سرزمین پر جب آپ نے اپنی جماعت کی بنیاد ڈالی تو انگریزوں نے آپ کو وظیفہ دیا اور آپ کو پیسے دیے۔ انہوں نے کہا اگر میں نے انگریزوں سے پیسہ لیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہمارے اور آپ کے مسلم الثبوت پیشوا اور بزرگ مولوی اشرف علی تھانوی بھی تو انگریزوں سے پیسہ لیا کرتے تھے۔ پتا چل گیا کہ یہ انگریزوں کی دلالی اور ایجنٹی کے نتیجے میں جماعت وجود میں آئی ہے، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ انگریزوں کا ساتھ دیا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریزوں سے اتنی نفرت فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو ڈاک ٹکٹ چلتا تھا اس پر ملکہ وکٹوریا کا فوٹو چھپا ہوتا، جب وہ ڈاک ٹکٹ آپ لفافے پر چسپا کرتے، اس کا سر نیچے کر کے چسپا کرتے، لوگوں نے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟ اس لفافے پر جب ڈاک ٹکٹ چسپا کرتے ہیں جس پر ملکہ وکٹوریا کا فوٹو چھپا ہوتا ہے، سر نیچے کر کے چسپا کرتے ہیں، امام اہل سنت جواب دیتے ہیں کاغذ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر میں انگریزوں کے سر کو اٹھا ہوا نہیں جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب لفافے پر اس ٹکٹ کو چسپا کرتے تھے سر جھکا کر چسپا کرتے تھے۔ واہ واہ۔ اس لیے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پیدرم سلطان بود کی بنیاد پر مشہور نہیں ہوئے، 56 سے زیادہ علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی، اور بعض کتابیں وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتابوں کی طرف مراجعت کیے بغیر محض اپنی خداداد صلاحیت اور اپنی یادداشت کی بنیاد پر وہ کتاب تصنیف فرمائی۔ جب مکہ مکرمہ آپ تشریف لے گئے، 5 سوال علم غیب سے متعلق اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار سے تپ رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا فیضان دیکھو، صرف 8.5 گھنٹے میں بخار کے عالم میں بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے ہوئے امام اہل سنت فاضل بریلوی علم غیب کے موضوع پر عربی زبان میں ایک ایسی شاندار کتاب تصنیف فرماتے ہیں کہ آج تک علم غیب کے موضوع پر عربی زبان میں پوری دنیا
میں ایسی کتاب نہ لکھی گئی ہے، نہ امید ہے کہ کوئی محقق ایسی کتاب لکھ سکے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کمال تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی علمی عظمتوں کا لوہا اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فقہا کی عبارتوں پر اتنی گہری نظر رکھتے تھے کہ جہاں بڑے بڑے علماء متحیر ہو جاتے وہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فیصلہ سناتے ہوئے نظر آتے۔ در مختار میں علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ تھوک سے بعض تحریروں کو مٹانا جائز ہے، لیکن اللہ کے نام کو تھوک سے مٹانا ناجائز ہے۔ اس کے نیچے ایک حدیث نقل فرمائی کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اشارہ دیا کہ کلام اللہ کی آیتوں کو بھی تھوک سے مٹانا ناجائز و حرام ہے۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب قرآن تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک تو قرآن افضل ہے یا رسول اللہ افضل ہے؟ اس دور کے علماء اس مسئلے میں متحیر ہو گئے۔ بعض علماء نے کہا رسول اللہ افضل ہے، بعض علماء نے کہا قرآن افضل ہے۔ علامہ شامی نے اس مقام پر جب حاشیہ تحریر فرمایا تو یہ لکھا کہ اس حدیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن افضل ہے، لیکن مسئلہ اختلافی ہے۔ الاحوط الوقف، احتیاط اس میں ہے کہ توقف کیا جائے۔ نہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن افضل ہے، نہ یہ کہوں گا کہ رسول اللہ افضل ہے، بلکہ میں سکوت اختیار کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جد الممتار میں جب اس مقام پر حاشیہ تحریر فرماتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں لا حاجت الی التوقف المسألۃ واضحۃ الحکم، یہاں توقف کی کوئی ضرورت نہیں، اس مسئلے کا حکم بالکل واضح ہے۔ اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے یعنی کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ تو وہ مخلوق ہے، اور رسول پاک تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے تو اس قرآن سے بھی افضل ہے۔ اور اگر قرآن سے مراد کلام الہی لیا جائے تو کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ہر صفت قدیم ہے، اور رسول اللہ حادث اور مخلوق ہے۔ کوئی حادث قدیم صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس لحاظ سے کلام اللہ افضل ہے اور رسول اللہ مفضول ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان دونوں عبارتوں میں اس شاندار طریقے پر تطبیق فرمائی کہ آپ نے فرمایا جن علماء نے کہا رسول اللہ افضل ہے انہوں نے قرآن سے مراد مصحف لیا ہے، اور جن علماء نے کہا کہ رسول اللہ مفضول ہے انہوں نے قرآن سے مراد کلام الہی لیا ہے۔ اس لیے علماء کے درمیان کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس طرح کے بے شمار مسائل میں ایسے حیرتناک طریقے پر عبارتیں تحریر فرماتے ہوئے اور فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے زمانے کا بڑا سے بڑا محقق بھی اس کو حیران دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کمال صرف یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ تصنیف فرمائی اور قوم کے حوالے کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زمانے میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اور جو ماضی میں پیدا ہو چکے تھے اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سر ابھار رہے تھے، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں تنہا امام احمد رضا فاضل بریلوی چٹان کی طرح جم گئے اور ان تمام فتنوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ دنیا میں بہت سارے مجدد پیدا ہوئے اور قیامت تک مجدد پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن آپ بتاؤ کسی مجدد کا اتنا نام اس وقت دنیا میں نہیں لیا جا رہا ہے جتنا نام اعلیٰ حضرت کا لیا جا رہا ہے، جتنا چرچا آج اعلیٰ حضرت کا ہے۔ ماضی میں بھی بہت سارے مجدد پیدا ہوئے لیکن آج ان کا چرچا اور ان کا نام اتنا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ میں تقابل نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو مجددین پیدا ہوئے ان کے زمانے میں 2-4 فتنے تھے اور انہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جس زمانے میں آنکھیں کھولتے ہیں 1-2 نہیں ہزاروں فتنے تھے جو ازدہے کی طرح منہ بائے مسلمانوں کے وجود کو نکلنے کی کوششیں کر رہے تھے، اور تنہا فاضل بریلوی تمام فتنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ نچریت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، الیاسیت کا فتنہ، رد ندوہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتابیں لکھی۔ جتنے فتنے تھے ان تمام فتنوں کا تنہا اعلیٰ حضرت مقابلہ کر رہے تھے۔ اس لیے آج
بیٹھ جائیں، بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں حضرات، حضرات بیٹھے رہیں آپ. فرمائیے دیکھیے نعرہ تکبیر، قاری صاحب نعرہ رسالت.